فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 548، 18 مارچ 2022۔ سوال: جس طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، احادیث مبارکہ میں مختلف مسافت کا ذکر ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی ہوں، میرے ساتھ کوئی محرم نہیں اور میں نے الہدیٰ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ یونیورسٹی سے الہدیٰ تک 5 یا 6 منٹ کی مسافت ہے۔ کیا میں لڑکیوں کے ساتھ یا اکیلے یا ٹیکسی وغیرہ میں یونیورسٹی سے الہدیٰ تک، جو کہ 5 یا 6 منٹ کی مسافت ہے، سفر کر سکتی ہوں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، چاہے یہ سفر عبادت یعنی حج یا عمرے کے لیے اور والدین سے ملنے کے لیے ہو یا ان کے علاوہ دیگر جائز مقاصد کے لیے ہو۔ اس بات پر نصوص اور قیاس واضح طور پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت صرف اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرے۔ عورت کے پاس اجنبی شخص اسی وقت جائے جب اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں فلاں مارکے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور دوسری جانب میری بیوی حج پر جانا چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1862۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت محرم کے بغیر کرے۔ صحیح مسلم 1339۔ اور بھی کئی ایک روایات ہیں جن میں عورت کو بغیر محرم کے سفر سے روکا گیا ہے، چاہے سفر جس غرض سے بھی ہو، کیونکہ سفر تھکاوٹ اور مشقت کا باعث ہوتا ہے اور عورت اپنی جسمانی کمزوری کے باعث ایسے سہارے کی محتاج ہوتی ہے جو اس کے برابر کھڑا ہو اور اس کی مدد کرے۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ عورت فوری ضرورت پڑنے پر درست فیصلہ نہ کر پائے اور محرم کی عدم موجودگی میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، جیسے کہ یہ چیز ٹریفک اور دیگر ذرائع سفر کے حادثات میں عام ہے۔ اسی طرح اخلاقی پستی کے اس دور میں عورت کا اکیلے سفر اس کو فتنوں اور گناہوں کے درپیر کرنے کے مترادف ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کے ساتھ ایسا شخص بیٹھ جائے جو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ رکھتا ہو اور لڑکی کو حرام کام خوشنما بنا کر دکھائے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین محرم کے ساتھ سفر کریں، کیونکہ محرم کے ساتھ سفر کرنے کا مقصد عورت کو تحفظ دینا اور کسی بھی قسم کے منفی اثرات و حرکات سے بچانا اور عورت کی دیکھ بھال ہے۔ نیز سفر چھوٹا ہو یا لمبا، دوران سفر ناگہانی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ بہت ہی قوی ہوتا ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ میں شرعی سفر کی مسافت مختلف وارد ہوئی ہے، مثلا 3 دن 3 رات کا سفر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1338۔ 1 دن 1 رات کا سفر۔ صحیح مسلم 1339۔ یا عرف میں جو سفر شمار کیا جاتا ہے تو وہ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ یونیورسٹی سے اسلامک سینٹر تک 5 یا 6 منٹ کا جو سفر ہے، یہ وہ شرعی یا عرفی سفر نہیں بنتا جو محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی، لہذا اس میں آپ اکیلی یا اپنی دوستوں کے ساتھ باپردہ ہو کر جا سکتی ہیں۔ البتہ اگر ٹیکسی پر جانا ہے تو ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا درست نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت اکیلے اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان ان میں تیسرا ہوتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2165، جو کسی بھی فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔